پہ آمنہ پاکستان کا جو جی ایس پی پلس اسٹیٹس ہے اس کو کیا کوئی خطرہ لاحق ہے ان تمام تر جو معاملات ہیں ان کی وجہ سے؟ دیکھیے جی، میں تو نہیں سمجھتی ہوں کہ ہونا چاہیے. دین اگین ہم لوگ تو اپنا پاکستان کا موقف بتا سکتے ہیں، اور اس وقت جتنی کمیونیکیشن یورپین یونین اور باقی جگہوں کے ساتھ ہو رہی ہے اس کے مطابق فی الحال کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور میرا نہیں خیال کہ یہ ایک ٹھیک ہے، آئی انڈرسٹینڈ کہ ہم سرٹن ٹریٹیز کے سگنیٹریز ہیں، اور ساتھ صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے اس چیز کو ایکسپلین کیا، بٹ ان ٹریٹیز کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان ٹریٹیز کی آڑ میں ہم اپنے ملک کے اوپر ہونے والے حملے کو بھول جائیں. یا ان کی انہوں نے دو چیزیں مینشن کی. انہوں نے کہا کہ جی پبلک ٹرائل نہیں ہے، مطلب سعد صاحب نے نہیں مینشن کی، سعد صاحب نے ان کا ذکر کیا کہ وہ ای یو کو جو کنسرنز ہیں، ایک پبلک ٹرائل نہیں ہے، اور ایک یہ کہ جو سروس مین ہے وہ انہوں نے ان کا فیصلہ دیا. تو دیکھیں، میں سمجھتی ہوں کہ اس کا جواب بالکل پاکستان کو دینا چاہیے، اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہمیں ان کو یہ بتانی چاہیے، کسی کو بھی یہ بتانی چاہیے، ہمارا سٹانس یہ ہونا چاہیے کہ کوئی سروس میں ہو یا ناٹ ان سروس ہو، جوڈیشل مطلب جوڈیشری سے تعلق رکھتا ہو یا کوئی بیوروکریٹ کو ہم اس وقت جج بنا کے بٹھا دیں. سوال یہ ہے کہ اس کے اوپر، اس چیز کے اوپر پاکستان کا ایز اے اسٹیٹ کیا سٹانس ہے، اینڈ دیٹ سٹانس شوڈ پریویل. اب وہ کوئی بھی ادارہ اس چیز کا ڈیسیژن لے، وہ جوڈیشری رہے، وہ کوئی جو ہے فوجی عدالتیں لیں یا کوئی اور اس چیز کا ڈیسیژن لے، جو پاکستان کا آفیشیل سٹانس ہوگا، جو پاکستان کا آفیشیل، جو پاکستان کا لا جیسے کہتا ہوگا، وہ اس کے مطابق ڈیسیژنز ہونے ہیں. تو اگر تو کوئی ایسا لا ان کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ وہ چیز اس کے اندر ان کوسچن آنی چاہیے، کیونکہ پاکستان کا ایز آئی سیڈ ارلیئر دس از اے پاکستان انٹرنل میٹر. تو اس کو میرا خیال ہے اس چیز کو انڈر ڈسکشن لانا، یہ انٹرنیشنل پریشر، کیونکہ ہم نے خود دیکھا ہے پہلے بھی کہ یہ پی ٹی آئی والوں نے بہت ساری انٹرنیشنل لابنگ فرمز کو ہائر کیا ہوا ہے. مجھے نہیں پتا، میں کسی کو ناٹ بلیمنگ اینی تھنگ فار اینی ون اسپیسیفکلی وداؤٹ نوئنگ دا فیکٹس، بٹ میں ویسے کہہ رہی ہوں کہ ہمیں نہیں پتا کہ اس انٹرنیشنل پریشر میں سے کتنی چیزیں ایکچوئل جینوئن کنسرنز ہیں اور کتنے کنسرنز ایسے ہیں جو کریٹ کیے گئے ہیں. میرا خیال ہے پاکستان شوڈ اسٹینڈ اٹس گراؤنڈ ویری اسٹرانگ اینڈ فرم. اور میں نے آج کی جو پریس کانفرنس سنی ہے اس کے بعد سمجھ میں بھی یہی آیا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا بھی میسج بہت کلیئر تھا کہ پاکستان کی سالمیت جو ہے، پاکستان کی جو سیفٹی سیکیورٹی ہے اور پاکستان کی جو رسپیکٹ ہے، وہ سب سے آگے ہے، اور کسی انسان کی ذاتی انا یا کسی پارٹی کی ذاتی انا یا ہنگر فار پاور جو ہے اس کی وجہ سے ہم اس کو نہیں کر سکتے، سیکریفائز نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اچھا سعد صاحب، جو آج کی پریس کانفرنس بھی تھی، پریس بریفنگ جو تھی، اس میں بڑا واضح طور پہ ایک بار پھر سے واضح ہو چکا ہے عوام کے لیے بھی، پاکستان کے لیے بھی، سب کے لیے بھی، کہ اسٹیبلشمنٹ کیا پوائنٹ آف ویو رکھتی ہے. وہ یہ کہ جو بھی 9 مئی کے ذمہ داران ہیں ان کو کیفر کردار تک جب تک نہیں پہنچایا جائے گا، تب تک 9 مئی کا جو بھی عوام کا مقدمہ، جس طرح انہوں نے کہا، یہ تب تک اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتا. سو جو پریڈکٹ کرنے والے ہیں وہ اب یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ یہ عمران خان کے ملٹری ٹرائل کی طرف اشارہ ہے، یا جو دیگر سینئر قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی. آپ بھی یہی سمجھتے ہیں؟ میرے خیال میں جب تک اسٹیبلشمنٹ سے، یہاں آپ کی مراد آئی ایس پی آر تھے، ان کا بیان تھا، بے شک. میرے خیال میں جب تک آئی ایس پی آر واضح طور پہ کسی شخص کا نام نہ لیں یا کسی پولیٹیکل پارٹی کا خاص طور پہ اس میں نام نہ لیں، ہمیں اس پہ اس وجہ سے کیا اثر آئی یا اس میں سے انفرنس نہیں ڈرا کرنا چاہیے